बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो बराए करम आप इसको डिटेल में देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाजमी इंटरेस्टिंग होगी। आप आज एक ऐसे किरदार को डिस्कस करना है, ऐसे एक शख्स को मौजूए बहस लाना है जो कि इंतहाई कद्दावर शख्सियत हैं। उनके शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं करनी, कोशिश करेंगे कि उनके वीडियो इनकी ज़िंदगी के दो अहम पहलू, जिसमें सियासत और मज़हब, ये दो पहलू जो हैं जो ज़्यादा नुमायाँ हैं, उनको हम लोग जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शख्सियत का नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी। सबसे पहले उनके सियासी करियर को अगर डिस्कस करें, क्योंकि उनका सियासी करियर शुरू होकर ख़त्म भी हो गया है, अगर उसको पहले डिस्कस कर लें ताकि वो एक हो जाए, उसके बाद मज़हब जो है वो तो चल ही रहा है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो सियासी करियर का आगाज़ इस तरह से हुआ कि 1989 में उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से अपनी एक तहरीक बनाई। क्यों, उससे पहले वो जामिया मस्जिद इत्तेफाक में जो नवाज शरीफ की थी, उनके वालिद जो मोहम्मद शरीफ थे, उनके साथ उधर जुमा पढ़ाते रहे। जुमे में एज ए खतीब वहाँ पे मस्जिद में रहे, और इन पर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे कि जी इन्होंने मोहम्मद शरीफ जो कि नवाज शरीफ के वालिद साहब थे, उनसे इतने पैसे लिए हैं, और इनको यानी पालने वाले, और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात लगे, जिसके रद्द वो वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं उस दौर में भी, और अब भी कभी ना कभी अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए तो इसका वो अच्छा सा प्रॉपर जवाब देते हैं। जिन लोगों को अभी भी शक है वो उनकी ये पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो उन्होंने फिर इसको बहुत जब इल्ज़ामात की बौछार होना शुरू होगी, तो फिर उन्होंने बेहतर यही समझा कि इस सारे मामले से अलग होकर अपनी एक तहरीक बना दी जाए, और जिसके तहत जो है मुस्तफ़ी इनकलाब 1989 में उन्होंने नारा लगाया मुस्तफ़ी इनकलाब का। उससे पहले उनकी कई जो हैं वो अचीवमेंट्स हैं, जिसमें निज़ाम मुस्तफ़ा और कादियानियों के बारे में, और जो सज़ाए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई गुस्ताख़ी रसूल को, ये सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं। 1989 में जब उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक अपनी सियासी तहरीक का आगाज़ किया, तो बहुत सारे लोग उनके साथ शुरू में जुड़े, लेकिन उनका चूँकि नज़रिया पूरे पाकिस्तान से अलग था, यानी वो चाहते थे कि एक ऐसा निज़ाम आए जो अमली तौर पर हकीकत में इस्लाम के ताबे हो, इस्लामी निज़ाम हो, और इसमें हर बेघर को घर मिले, हर जो तलीम से जो महरूम लोग हैं उनको तलीम मिले, और जो एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है तो उसमें जीएम की तनख्वाह अगर 20 लाख है और मजदूर की 20,000 है, तो इसमें कुछ इस तरह का जो है वो एक सोल्यूशन बना लिया जाए कि इनकी जहाँ तक हो सके दोनों की तनख्वाहों में बराबरी का निज़ाम लाया जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के 90% लोग नहीं चाहेंगे कि इस तरह का निज़ाम आए, इसलिए उनकी मुखालफत की गई, बहुत सारी मुखालफत की गई। उनकी बेनज़ीर के साथ भी अलायंस हुआ, इमरान खान के साथ अलायंस हुआ, परवेज़ मुशर्रफ दौर तक उनका अलायंस रहा। उनको 2002 में उन्होंने कैंची इचरे मुस्लिम टाउन यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और उन्होंने टाउनशिप से, और उन्होंने जो है वो एक सीट MNA की निकाली। 2002 में वो रुकने कौमी असम्बली बने, MNA बने। उसके बाद जो है उन्होंने इस निज़ाम चूँकि चेंज करना एक बहुत आसान काम नहीं है। निज़ाम चेंज करने के लिए आपको जानों की कुर्बानी देना पड़ती है, आपको अपनी माल औलाद जान, यहाँ तक कि तन मन धन इज़्ज़त, इन सारों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब उन्होंने इस निज़ाम के अंदर आकर 2002 में देखा कि ये निज़ाम को चेंज करना बहुत मुश्किल है, यानी मैं एक सिंगल पर्सन जो है निज़ाम को नहीं बदल सकूँगा निज़ाम के अंदर रहते हुए, तो उन्होंने एट द एंड ये डिसीजन निकाला कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए नहीं बदला जा सकता, इसको बदलने के लिए इतनी मैन पावर चाहिए, और इसको ट्रोल करके यानी लपेट दिया जाए, और ऐसा एक इसके मुतबादल एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो वो रिक्वायर्ड है, जो वो चाहते थे, या जो इस पाकिस्तान की जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो 2002 में वो मुंतखब हुए, और कुछ अरसे बाद जो है उन्होंने अपनी जो कौमी असम्बली की सीट है उससे इस्तीफ़ा दे के वो अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तहरीक चलाई। 2012 में वो दोबारा एक दफ़ा फिर भरपूर ताकत के साथ उन्होंने मीनार पाकिस्तान जलसा किया, बहुत सारी पजीराई मिली उनको। फिर 2014 में धरना हुआ, हम सब ने देखा 75-80 दिन एक धरना लंबा चला, और उसका समर भी आप लोगों के सामने आया। और 2000 अभी उन्होंने फिर पिछले कुछ चंद एक साल से उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी सियासत से, आई थिंक 2018 से उन्होंने जब ये इलेक्शंस हुए
تو الیکشن سے پہلے انہوں نے پاکستانی سیاست سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا اور اپنے تمام اختیارات کو معطل کر کے اپنے تمام اختیارات جو ہیں وہ سپریم کونسل انہوں نے ایک پوری کمیٹی بنا دی. جو بھی فیصلہ پاکستان عوامی تحریک نے کرنا ہے وہ اکیلے نہیں کریں گے, وہ انہوں نے اپنے اختیارات کو ختم کر دیا ہے اور اپنے تمام اختیارات جو ہیں وہ سپریم کونسل کو دے دی ہیں. 10-15 لوگوں کی جسے ہم کہہ لیں کہ شورا ہے, مجلس شورا ہے, وہ بیٹھتی ہے, اس نے تحریک کو کس طرف لے کے جانا ہے وہ شورا کے ممبر جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, جس میں ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین وہ چیئرمین سپریم کونسل ہیں, وہ سارے جو شورا کو ہے وہ اس کو وہ چیئر کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ہیں ابھی فی الحال جو پاکستان عوامی تحریک کے روبے روا ہیں وہ چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین جو کہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں. اور اس کے بعد اگر ڈسکس کریں ان کے مذہبی کریئر کو, 1980 میں ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی, اور یہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گیا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 19 فروری 1951 کی پیدائش ہے. جنگ سے ان کا تعلق ہے. ان کے فادر کا نام جو ہے وہ فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین ہیں, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو فادر ہیں ان کو کچھ دیر پہلے جو ہے وہ صدر پاکستان نے پاکستان بنانے میں جن لوگوں کا کردار تھا وہ ان میں جو ہے وہ یہ نمایاں تھے, تو ان کو بھی ایک جو ہے وہ گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی جو تحریک ہے یہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی تحریک ہے. اس کا ایجنڈا صرف پاکستان کو بدلنا ہے, کیونکہ ان کے جو فور فادرز ہیں وہ بھی پاکستان کو سنوارنے میں اور بنانے میں ان کا بھی نمایاں کردار رہا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے 1980 میں ادارہ منہاج القرآن کی جو ہے وہ ان کے اپنے پیر صاحب کے ساتھ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے ساتھ جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا, اور ان کا ایک یہ کریئر بھی شروع ہو گیا. اس میں انہوں نے بھرپور محنت کی, اور آپ سب لوگ جانتے ہیں آج انہوں نے جو عزت کا مقام پایا ہے وہ ایسے نہیں مل گیا. انہوں نے بھرپور محنت کی ہے, 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں, جن میں سے 600 سے زائد جو ہیں وہ پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے اتنی کتابیں جو ہیں وہ پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ جائیں. اس کے علاوہ ان کے 8000 لیکچرز ہیں. خطاب جو ہیں وہ اور ہوتا ہے اور لیکچرز جو ہیں وہ اور ہیں. لیکچرز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک لیکچر ہے اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ نیا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. 8000 لیکچرز مطلب 8000 ٹاپک پہ جو ڈسکشن ہے ان کی وہ ریکارڈڈ اویلیبل ہے. اور 90 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے ادارہ منہاج القرآن کے نام سے جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنز بنا دی ہیں. منہاج القرآن کے انڈر ان کی بہت ساری تنظیمات ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ حضور السلام کے دین کو جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ شکل دی جائے اور نئے طریقے سے جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے. ایک ان کی مختلف ذیلی تنظیمات ہیں جس میں جو نوجوان لڑکے ہیں ان کے لیے MSM ہے, خواتین کے لیے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے منہاج سسٹرز ہیں, پھر عورتوں کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ ہے, پھر علماء کے لیے پاکستان منہاج علماء کونسل ہے. اس طرح سے مزید اور بھی ان کی کافی منہاج یوتھ ونگ ہے. اس طرح سے ان کی ذیلی تنظیمات میں بھی کافی جو ہیں وہ تنظیمات ہیں, اور یہ بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا بہت سارا کام کیا ہے. منہاج القرآن ویلفیئر جو ہے, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی منہاج القرآن کے زیر سایہ چل رہی ہے, اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی شادیاں جو کہ کپلز کی کرواتے ہیں, اپنا سارا جو فرنیچر ہے وہ سارا منہاج القرآن کے جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کے زیر اہتمام ہوتا ہے. وہ لوگ خود سارا ارینج کرتے ہیں اور اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی آپ لوگوں نے قربانی گزری دیکھا ہوگا کہ اجتماعی طور پہ قربانیاں ہوتی ہیں, لوگ حصہ ڈالتے ہیں ان کے گائے میں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنا اجتماعی طور پہ مینیج کر کے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر بندے کو فردن جو ہے وہ کافی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں حصے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ابھی جو سچویشن ہے سیلاب کی بلوچستان میں, اس حوالے سے بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب سے آگے اور بڑا تیزی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور وہاں پہ اپنے مختلف ذرائع سے امداد اکٹھی کر کے وسائل لگا کے اور وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو میری ایک تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو سیلاب آیا ہوا ہے بلوچستان میں, اس میں ہم اپنے بلوچی بہن بھائیوں کو, یا وہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں بلوچستان میں کوئی بھی رہتا ہے, ہم ان کو نہ بھولیں. جو بھی تنظیم عمل کام کر رہی ہے, ادارہ مصطفیٰ انٹرنیشنل ہے, محمد رضا صاحب کا, مصطفی صاحب کا,
وہ الوقاف فاؤنڈیشن ہے ان کی، وہ بڑا کام کر رہی ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اور بھی یہ اپنا تحریک لبیک پاکستان والے کام کر رہے ہیں۔ جو کام کر رہا ہے اس حوالے میں بلوچستان میں، وہ آپ لوگ ضرور جو ہے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں۔ روز محشر جو ہے آپ لوگوں سے سوال ہوگا کہ جب آپ کے ملک میں ایک بحران کا عالم تھا تو آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ آپ لوگ لازمی جتنا ہو سکے آپ اپنے اس مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کو لازمی خیال رکھیں۔ تو یہ تھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری، جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو ان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں۔ ان کی زندگی کی جو داستان ہے وہ تو ایک ظاہر ہے ایک مکمل ٹاپک ہے، وہ الگ سے ویڈیو اگر آپ لوگ مجھے کمنٹس میں کہیں گے تو اس کی الگ سے ایک ویڈیو بن سکتی ہے۔ اس میں نے صرف ان کے سیاسی اور مذہبی طور پر ان کے دو پہلو جو زیادہ نمایاں ہیں اس کو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔